إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے اور بار بار یہ بات آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالی نے جتنے بھی انسان اس دنیا میں پیدا فرمائے ہیں اور جتنے بھی انسان اس دنیا میں موجود ہیں، سب کو اور بہت ساروں کو اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتوں اور دولتوں سے نوازا ہے، مگر ہم اور آپ اللہ رب العزت کے وہ خوش نصیب بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ سعادت مند بندے ہیں کہ ہمارے پاس جو دولت ہے اور اللہ رب العزت کا جو فضل اور احسان ہے اور اس کا جو کرم ہے اور اس کی جو نعمت ہے، وہ دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے اور کسی مسلمان کے پاس اس سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس دولت کو اور اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو سنبھال کر کے رکھے اور ہمیشہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ انعام عطا فرمایا ہے اور اللہ رب العزت نے جو آپ پر یہ احسان فرمایا ہے، ذرہ برابر اس میں خلل نہ آئے اور ذرہ برابر اس میں دراڑ نہ آئے، ذرہ برابر وہ متاثر نہ ہو، اور جس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو رب العزت کی یہ دولت نہ اللہ رب العزت کے کرم سے نبی علیہ السلام کے ذریعے دولت ملی ہے، ہم اسی طریقے سے اس دولت کو سنبھال کر رکھیں یہاں تک کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر ملاقات ہو۔ میرے بھائیوں،
یہ دین اسلام یہ وہ دین ہے، اس دین سے ہماری نسبت اور اس دین سے عزت محسوس کرنا اور اس دین سے جو ہے کیا نام ہے اپنے آپ کو بڑا محسوس کرنا اور اس دین سے فخر محسوس کرنا اور اس دین سے منسوب ہونے کو اپنے آپ کو شرف سمجھنا، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی عظیم جو ہے اللہ رب العزت کی توفیق ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام فمہما نبتغی العزت فی غیرہ اذلنا اللہ۔ اے مسلمانوں، اس بات کو اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھو اور ہمیشہ اس کو دھیان میں رکھو، ہم وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت اسلام کے ذریعے سے نصیب فرمائی ہے۔ اسلام کا ملنا اور مسلمان ہونے کی توفیق ملنا یہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی عزت ہے میرے بھائیوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جب بھی ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے ہم ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ اور آج ہمارا یہ معاشرہ، آج یہ ہمارا یہ سماج یہ بالکل شاہد عدل ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ وہ کسی اور چیز کو باعث شرافت سمجھتے ہیں، وہ کسی اور چیز کو باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو کیسے ذلیل اور رسوا کیا جب ایسا معاملہ آیا۔ میرے بھائیوں، ہمارا یہ دین وہ دین ہے کہ جس میں الف سے لے کر کے یا تک تمام چیزوں سے متعلق رہنمائی موجود ہے اور تمام چیزوں سے متعلق توجیہات موجود ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں پابند کر دیا ہے کہ آپ کو چاہے چھوٹا معاملہ پیش آئے چاہے بڑا معاملہ پیش آئے، آپ کے کھانے پینے سے متعلق ہو، آپ کی عبادت سے متعلق ہو، آپ کے لباس سے متعلق ہو، آپ کی رہائش سے متعلق ہو، آپ کے معاملات سے متعلق ہو، آپ کے لین دین بول چال اور جو ہے کہ لوگوں کے ساتھ تعامل کا مسئلہ ہو، ہمیشہ آپ کو شریعت اسلامیہ کی رہنمائی حاصل کرنی ہے میرے بھائیوں۔ کوئی بھی موقع ہو اور کوئی بھی حالت ہو اور کوئی بھی وقت ہو اور کوئی بھی مناسبت ہو، ہمارا دین خاموش نہیں بیٹھتا ہے، ہر موقع پر یہ دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم میرے بھائیوں ایسے دین کو پانے کے بعد بھی زمانے جاہلیت اور جاہلیت کے عقائد اور جاہلیت کے افکار اور جاہلیت کے نظریات اور جاہلیت کے اعمال کو پسند کریں اور انہیں اپنے لیے باعث عزت سمجھے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جس مناسبت پہ کھڑے ہیں یہ مناسبت ہمارے سامنے کرسمس کا موقع ہے، اور کل کا جو یہ دن ہے اس کو کرسمس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم اس کی حقیقت پر بحث نہیں کرنا چاہتے اور کیا یہ سچ ہے یا نہیں ہے اس پر ہم نہیں جانا چاہتے، اس کا علم اللہ رب العزت کو ہے۔ مگر یاد رکھنا میرے بھائیوں کہ کرسمس کے بارے میں ہمیں اتنی تاریخ اور اتنی تعریف ضرور سمجھنا چاہیے کہ کرسمس کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام سے جوڑا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے جوڑا جاتا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ وہ شخصیت ہے اور وہ جو ہے اللہ رب العزت کے چہیتے بنتے ہیں کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، ان کے باپ نہیں ہے، مریم کے بطن سے بغیر مرد کے ملاپ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور قرآن کریم نے اس کی صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کی نشانی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت سارے اعزاز سے نوازا تھا۔ اللہ رب العزت کے ان نبیوں اور رسولوں میں سے ایک ہے جن کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کی رہنمائی کے لیے، اس کائنات کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام ترتیب کے اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، اور جیسا کہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے بیچ میں 500 سال کا وقفہ ہے اور 500 سال کا فاصلہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں۔ جب تک ہم عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان نہیں لائیں گے، جب تک ہم عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہیں لائیں گے، اور جب تک ہم
اس کتاب پر جو کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے، جس کا نام قرآن نے انجیل بتایا ہے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے، میرے بھائیوں ہم مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ کوئی کرسچن، کوئی عیسائی، کوئی نصرانی ہمارے نبی پر ایمان لائے نہ لائے، کوئی نصرانی ہمارے نبی کی عزت کرے نہ کرے، کوئی نصرانی ہمارے نبی علیہ السلام کی تعظیم کرے یا نہ کرے، مگر ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی تکریم کریں، اور جب تک ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلامی عقیدہ ہے اور اسلامی نظریہ ہے جو قرآن اور حدیث نے بیان فرمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصرانیوں نے، کرسچن نے کئی عقیدوں کا اظہار کیا ہے، اور ان کے الگ الگ فرقے ہیں جن کے الگ الگ عقائد ہیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں یا ان کا کوئی فرقہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں۔ ان میں سے کوئی فرقہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تین لوگوں میں سے ایک ہیں جن سے مل کر کے الوہیت بنتی ہے، اور جو تین اللہ ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ کے تین تثلیث کا عقیدہ اور تین میں سے ایک کا عقیدہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مسیح ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سارے عقائد کی ترتیب فرمائی ہے، اور رب العزت نے بیان فرمایا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس سورہ اخلاص میں نصرانیوں کے تینوں عقیدے کی تردید کی گئی ہے، ان کو باطل قرار دیا گیا ہے۔ ایک تو اللہ کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات، خالق ارض و سما، وہ اللہ ہے، وہ معبود ہے، وہ الوہیت کے لائق ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں۔ دوسری بات، اللہ احد قل هو اللہ احد، اللہ تنے تنہا ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہذا تمہارا تثلیث کا عقیدہ یہ باطل ہے، اللہ تنے تنہا ہے۔ اور تیسری بات، لم یلد ولم یولد، نہ رب العزت نے جنا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، اور نہ رب العزت کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کے باپ ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ جنا ہے اور نہ جنا گیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے بھی نہیں ہیں۔ تینوں عقائد کی تردید کی رب العزت نے۔ اور یہ جو کرسمس کا موقع ہے میرے بھائیوں، یہ کرسمس کا موقع اسی عقیدے کے اظہار کے لیے ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ جو نصرانیوں کا اور کرسچن کا عقیدہ ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن منایا جاتا ہے، میرے بھائیوں پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے۔ باقاعدہ وہ منظر کشی کی ہے جب مریم کو ڈیلیوری کا وقت آیا تھا تو مریم نے کیا کیا تھا، اور کہاں ڈیلیوری ہوئی تھی، اور کیسے ہوئی تھی، اور کس طریقے سے درخت اگا تھا، اور کس طریقے سے ان کو کھجور کا انتظام کیا گیا، اور کیسے زکریا علیہ السلام نے دیکھا، ساری تفصیلات ذکر فرمائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ذکر فرمائی ہے، مگر کہیں بھی اس کے تاریخ کے بارے میں قرآن اور حدیث نے کوئی وضاحت نہیں کی ہے، اور پوری تاریخ خاموش ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی۔ لہٰذا یہ من گھڑت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی، یہ من گھڑت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جس عقیدے سے یہ چیز جڑی ہوئی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ جانتے ہو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے ان دعوا للرحمن ولدا، اس سے پہلے کیا کہا، تکاد السماوات یتفطرن وتشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ تم اللہ کے لیے اولاد کہتے ہو،
تم اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہو، ارے یہ آسمان پھٹ جائے گا، یہ زمین جو ہے پھٹ جائے گی، اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کتنی غلط بات تم کہتے ہو۔ رب العالمین کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ رب العالمین رب کیسے ہو سکتا ہے اگر اس کی کوئی اولاد ہے؟ وہ تو گویا محتاج ہو گیا ہے، جبکہ اللہ غنی ہے، اللہ صمد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی بیان فرمایا ہے کہ یہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، یہ ابن آدم مجھے برا بھلا کہتا ہے، اور مجھے برا بھلا کہنا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی اولاد ہے، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کی اولاد ہے، اور نصرانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہے، کفار مکہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ ابن آدم برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ اللہ کو گالی دینا ہے، اللہ کو سب و شتم کرنا ہے، اللہ کو تکلیف دینا ہے، اللہ کے لیے ولد ثابت کرنا۔ اس موقع پر ہم اپنے دوستوں کو اور ہم اپنے متعلقین کو اور ہم اپنے جاننے والوں کو مبارکبادی دیتے ہیں، ہیپی کرسمس کہہ کر کے یا دوسرے الفاظ کہہ کر کے۔ بتائیے اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم ان کے اس عقیدے سے موافقت رکھتے ہیں، ہم اس عقیدے کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی لیے شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ سے جب سوال کیا گیا اس طرح کے کرسمس کے مواقع پر کسی طرح سے شرکت کرنے کا حکم، کہا اس میں شرکت کرنے کا مطلب چاہے مبارکبادی دینا ہو، چاہے پیسے سے تعاون کرنا ہو، چاہے کوئی جگہ دینا ہو، چاہے کسی اور طرح سے ان کے اس میں ذریعہ بننا ہو، کہتے ہیں اس کا مطلب کہ ہم ان کے اس عقیدے کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اس میں کسی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں آپ غیروں سے تعلقات رکھو، میرے بھائیوں آپ کرسچن سے تعلقات رکھو، آپ یہود سے تعلقات رکھو، آپ مشرکین سے تعلقات رکھو، مگر یاد رکھنا یہ سارے تعلقات کی اجازت ایک شرط کے ساتھ مشروط ہے، اسلامی تہذیب اور اسلامی شناخت کے ساتھ۔ اسلامی تہذیب کے ساتھ اگر غیر مسلم سے تعلق رکھ سکتے ہو تو رکھو، نہیں رکھ سکتے ہو اسلامی تہذیب کو باقی رکھتے ہوئے مت رکھو، دور ہو جاؤ ان سے اور الگ ہو جاؤ ان سے اور کٹ جاؤ ان سے۔ یہودیوں سے بھی تعلقات، عیسائیوں سے بھی تعلقات کے لیے شرط یہی ہے کہ اسلامی تہذیب کے ساتھ آپ کا سلام ہوگا، آپ کے کلام کا انداز ہوگا، آپ کی شریعت ہوگی، آپ کی تہذیب ہوگی، کھانا ہوگا تو آپ کی تہذیب، پینا ہوگا تو آپ کی تہذیب، حلال و حرام کی بات آئے گی تو آپ کی تہذیب، بولنا ہوگا تو آپ کی تہذیب، معاملات ہوں گے تو آپ کی تہذیب۔ اگر اس تہذیب کے ساتھ رکھتے ہو تعلقات تو اسلام اجازت دیتا ہے، ورنہ غیروں سے تعلقات رکھنا حرام ہے۔ جس کو اپنے اسلام کو چھوڑنا پڑے، جس کو اپنی تہذیب کو چھوڑنا پڑے، اس کے لیے حرام ہے کہ کسی غیر مسلم سے تعلقات رکھے میرے بھائیوں۔ تو اللہ کے بندو اس موقع سے کسی طرح سے کوئی حصہ لینا، اور ہمارے نوجوان بچوں اور ہمارے پڑھنے والے بچوں کو ماں باپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں کہ غیر اسلامی تہذیب والے اسکول میں اگر پڑھتے ہیں اور وہاں اس چیز کا زور ہے، وہاں دورہ ہے، آپ ایسے اسکول سے، ایسی جگہوں سے پہلی بات اپنے بچوں کو نہیں پڑھانا چاہیے، اور دوسری بات کم سے کم اپنے بچوں کو ان سب چیزوں کے بارے میں بتانا چاہیے۔ اور تیسری بات میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کیا اسلام میں کسی کی ولادت پر جشن منانا جائز ہے؟ بڑے زور شور کے ساتھ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے نوجوان اپنے نوجوان دوستوں سے، ہمارے علماء کرام درس اور دروس اور ممبروں سے، ہمارے ذمہ داران، ہمارے بڑے اپنے متعلقین سے بڑے زور و شور کے ساتھ وہ اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جو بریلوی منہج فکر کے ہیں، بریلوی مکتبے کی فکر کے ہیں، کہ تم عید میلاد النبی کیوں مناتے ہو؟ یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اس میں شرکت کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نہیں منایا، ابوبکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں منایا، عمر فاروق نے نہیں منایا، عثمان غنی نے نہیں منایا، علی بن ابی طالب نے نہیں منایا، سارے صحابہ نے نہیں منایا، ائمہ نے نہیں منایا، اسلامی بادشاہوں نے نہیں منایا، پھر تم کیوں مناتے ہو؟ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں کیا جب اپنے نبی کی ولادت کا دن منانا جائز نہیں ہے اور اس دن کسی کو مبارکبادی دینا جائز نہیں ہے، اور بلا شک و شبہ مسئلہ ایسا ہی ہے، تو دوسرے نبی کی ولادت منانا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اور جب کسی نبی کی ولادت منانا جائز نہیں ہے تو ہم اور آپ جو
اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں، اپنا میلاد مناتے ہیں، اپنے میلاد کی خوشی مناتے ہیں، اور ہمارے بھائی بزرگ اپنے بچوں کے میلاد کی خوشی مناتے ہیں، یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ جس کو برتھ ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسکول کے ذمہ داران سے میری گزارش ہے، آپ اپنے اساتذہ کو، آپ اپنے ٹیچرز کو اس چیز کا پابند کرو کہ کسی بچے سے اس کا ڈیٹ آف برتھ نہ پوچھا جائے، اور یہ پوچھ کر کے کہ جو ہے کب اس کا ڈیٹ آف برتھ ہے، برتھ ڈے ہے، تاکہ اس کو ٹافی دی جائے یا اس کو مبارکبادی دی جائے۔ میرے بھائیوں، یہ سب حرام اور ناجائز ہے۔ ایک ٹافی بھی دینا برتھ ڈے کے دن، اور ایک ایسے مبارکبادی بھی دینا برتھ ڈے کے دن، اور یہ کہنا برتھ ڈے کے دن کہ ہیپی ٹو یو اور اس طرح کے دوسرے الفاظ، یہ سب ناجائز ہے میرے بھائیوں۔ ایسا نہیں ہے کہ جشن منانا، ایسا نہیں ہے کہ صرف جلوس نکالنا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے میلاد النبی کے موقع پر جو ہے پروگرام کرنا، یہی حرام ہے، یہی بدعت ہے۔ ان اسکولوں میں بھی اسلامی تہذیب کمپلسری ہے، اور وہاں بھی بچوں کو اس طرح کے ذہن بنانا کہ آج تمہارے پیدائش کا دن ہے، آج تمہارے جو ہے کیا نام ہے، تمہارا برتھ ڈے ہے، یہ بہت مبارک دن ہے تمہارے لیے، یہ ذہن سازی کرنا بھی حرام اور ناجائز ہے۔ اور اس دن کسی طرح سے حتیٰ کہ بچے کو نیا کپڑا پہنانا، یہ سوچ کر کے کہ آج میرے بچے کی پیدائش کا دن ہے، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے، اور جب ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی توجیہات کی مخالفت کرتے ہیں، اور جو ہے کیا نام ہے، ہم اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بچے کی زندگی میں، ہماری زندگی میں پھر برکت نہیں رہ جاتی ہے، پھر نحوستیں آ جاتی ہیں، پھر پریشانیاں آ جاتی ہیں، پھر مسائل آتے ہیں، اور جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ وہ بچہ آپ کی فرما برداری کیسے کرے گا جس کا آپ برتھ ڈے مناتے ہو؟ وہ بچہ آپ کی عزت کیسے کرے گا جس کا آپ جو ہے کیا نام ہے خود جو ہے برتھ ڈے منانے کی اس کی تلقین کرتے ہو؟ ایسا معاملہ سننے میں آیا ہے ہمارے بعض بھائیوں سے، کہ اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے میرے بھائیوں، کہ اپنے گھروں میں ایسے موقع پر اپنے بچوں کو مبارکبادی دیتے ہیں، سمجھتے ہیں میں کوئی پروگرام نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی جو ہے جشن اور جلوس نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی بڑا جو ہے کیا کوئی کارروائی نہیں کر رہا ہوں، میں تو بس ایسے ہی بچے کو مبارکبادی دے دیا۔ میرے بھائیوں، یہ بھی ناجائز ہے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کے بچے کے پیدائش کا دن ایسے ہی گزر جائے جیسے دوسرے دن ہے، آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ آپ کی پیدائش کا دن، آپ کی بیوی کی پیدائش کا دن، آپ کے بچوں کے پیدائش کا دن، یہ ایسے گزر جائے جیسے پتہ ہی نہ چلے کہ بچے کی پیدائش کا دن کون سا ہے۔ ڈیٹ آف برتھ بتانے کی، ڈیٹ آف برتھ یاد کرنے کی تو وہاں ضرورت آتی ہے جہاں کوئی ضرورت ہو، یہ بچہ کتنے سال کا ہوا، کہیں ایڈمیشن کرانا ہے، کہیں ڈاکومنٹ جمع کرنے ہیں، کہیں کسی کو عمر بتانی ہے، کسی کو ایج بتانا ہے، اس کے لیے ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے میرے بھائیوں، اس کے لیے نہیں آتی ہے کہ ہم ہر سال جو ہے اپنے بچے کو مبارکبادی دیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، نہ اس میں شرکت جائز ہے کرسمس ڈے میں، اب جب اس میں ہمیں کسی طریقے سے شرکت ہی جائز نہیں ہے تو اب بتائیے کہ ایک قدم اور آگے چل کر کے چلو آج کے دن ہم جائیں گے گھومنے کے لیے، چلو آج کے دن ہم جائیں گے جشن اور جلوس میں شرکت کریں گے، چلو آج کے دن ہم جائیں گے اور کسی طرح کی خوشیاں منائیں گے، اور نعوذ باللہ اس میں جب حرام چیز آ جائے اور شراب اور کباب کی محفلیں اور ناچ اور گانے اور اس میں جو ہے رقص اور جو ہے کہ نام ہے دیگر خرافات، تو میرے بھائیو اس کا کیا حال ہوگا ہم جان سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جو میں نے شروع میں پڑھا ہے، یاد رکھنا میرے بھائیو، بہت بڑی حدیث ہے، چھوٹی سی حدیث ہے، 4 کلمات پر مشتمل ہے، مگر اتنی بڑی حدیث ہے کہ ایک مومن کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت ساری غیب اور بہت ساری کل کی باتیں اور بہت ساری چیزوں کی حکمتیں اور بہت ساری جو ہے ایسی چیزیں بتائی گئی تھی جو عام لوگ نہیں جانتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے ہم کو آگاہ کیا ہے
کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہمارے بچے پر فٹ آ جائے، ہمارے اوپر فٹ آ جائے، اور اس قوم کی مشابہت اختیار کرتے 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 آدمی نعوذ باللہ کسی ایک دن اسی میں چلا ہی نہ جائے۔ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اگر یہودیوں کی چال اختیار کرو گے یہودیوں میں سے ہو جاؤ گے، نصرانیوں کی چال اختیار کرو گے نصرانیوں میں سے ہو جاؤ گے، کافروں مشرکوں کی چال اختیار کرو گے کافروں مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور یاد رکھو یہ یہودی، یہ کافر، یہ مشرک، یہ سارے کے سارے انجام کے اعتبار سے، نتیجہ کے اعتبار سے، رزلٹ کے اعتبار سے ایک ہیں، سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ چاہے یہود نام ہو، وہ چاہے کافر نام ہو، وہ چاہے نصرانی نام ہو، وہ چاہے کوئی اور نام ہو، سب کا رزلٹ، سب کا انجام، سب کا نتیجہ ایک ہے، سب کا ٹھکانہ اور سب کی منزل یہ جو ہے جہنم ہے، سب کو جہنم میں جھونک دیا جانا ہے۔ ایک مسلمان وہ ایسا ہے، ایک مومن وہ ایسا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، اللہ مومنوں کو جنت میں داخل کرے گا، مگر یہ مومن جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے مومنوں اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ، ایک پیر باہر ایک پیر اندر۔ جب نماز کی بات آتی ہے تو رفع یدین نہ کرنا آپ کو برداشت نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی رفع یدین کرنا سنت ہے، اگر کسی نے نہیں کیا تو نماز اس کی ہو جائے گی، مگر اس نے بہت غلط کیا، سنت پر عمل نہیں کیا، کیسے ہو جائے گی نماز؟ آپ بات کرتے ہو مولانا، رفع یدین نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے، اس کی نماز باطل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چل جاتی ہیں میرے بھائیوں، ہر چیز میں ہی فیصلہ، بڑا اچھا جذبہ ہے آپ کا، بڑی اچھی طرف ہے آپ کی کہ کیسے کوئی رفع یدین نہ کرے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ کیا نبی علیہ السلام ایسا کرنے کے لیے کہا ہے؟ ہر چیز میں ہم کو اسی چیز کو سوچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلامی شناخت اور اسلامی تہذیب کے ساتھ اس دنیا میں جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب مرے تو اسی اسلامی تہذیب پر مرے۔ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين۔ اللهم احفظهم يا قوي يا عزيز، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في الهند وفي كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم ارفع عنا البلاء والأوسام والأسقام، اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم احفظنا من كورونا ومن ومن جميع سيء الأسقام يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ ہم سے ان وبائی بیماریوں کو اور ان آفت کو، ان مصیبتوں کو اٹھا لے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما دے، اس دنیا سے کورونا کا، اومیکرون کا اور تمام مصیبتوں کا خاتمہ کر دے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ کر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔